تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ نارسسسٹ کہتا ہے کیونکہ تم نے مجھے مجبور کیا تھا۔ آپ نارسسسٹ کو کہتی ہیں تم نے مجھے چیٹ کیوں کیا؟ نارسسسٹ کہتا ہے کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ سکون نہیں تھا۔ آپ کہتی ہیں تم اپنی غلطی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ نارسسسٹ کہتا ہے میں ایموشنل ہو گیا تھا، وہ صرف ایک دفعہ ہوتا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اب یہ نارسسسٹ لوگوں کی ڈارک مینوپولیشن ٹیکنیک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بلیم شفٹنگ۔ اب اس میں نارسسسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈرامہ کریٹ کرتا ہے، وہ ریپیئر کی جگہ ایکسکیوز بناتا ہے، بلیم دیتا ہے اور ٹروتھ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اینڈ پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ساری کی ساری غلطی آپ کی، سارا کا سارا قصور آپ کا، وہ تو معصوم تھا، اس نے تو مجبور ہو کے کیا، یا کسی مولانا کے کہنے پہ کیا، یا اس نے کسی کے بات آ کے کیا، وہ تو شریف تھا، وہ اپنے والدین کے چکروں میں آ کے اس نے اس طرح کی چیزیں کی ہے۔ لیکن یقین مانیں نارسسسٹ روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ نارسسسٹ ایک سمجھدار پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، اور وہ یہ ساری کی ساری ڈارک مینوپولیشن ٹیکنیک کرتا ہے تاکہ آپ کو چیٹ کر سکے۔ زندگی ہے اجل تو بھی نہیں، سوچتا ہوں اٹل تو بھی نہیں، تیرے ہوتے ہوئے بھی سب خراب ہی تھا، تیرے ہوتے ہوئے بھی سب خراب ہی تھا، اور آج کل تو بھی نہیں، تیری جستجو میں جو چھوڑ دیا، تیری جستجو میں جو چھوڑ دیا، اس کا نیم البدل تو بھی نہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، نارسسسٹ ابیوز ریکوری کوچ، اور میں اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے آپ کے لیے لایا ہوں وائی نارسسسٹ چیٹ سیریز۔ آج اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم لوگ بات کریں گے بلیم شفٹنگ پہ۔ نارسسسٹ بلیم شفٹنگ کیوں کرتا ہے، اور وہ کون سے کامن سینٹینسز ہیں جو بلیم شفٹنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہم نے کس طرح سے نارسسسٹ کے ساتھ رہتے ہوئے بلیم شفٹنگ سے نکلنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، تو یہ ویڈیو ٹل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ نارسسسٹ آپ کو کب کنفیوز کرتا ہے، کب لو بوم کرتا ہے، کب گیس لائٹ کرتا ہے، کب آپ کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے لایا ہوں ہاؤ ٹو ڈیل ود نارسسسٹ پارٹنر۔ 6 موڈیول پہ مشتمل 3 گھنٹے کی ریکارڈڈ کلاس ہے یہ، اور اس میں میں نے آئیڈینٹیفیکیشن وائی یو آر اسٹک ان اے نارسسسٹک ریلیشن شپ، نارسسسٹ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد خود کو کس طرح سے ہیل کرنا ہے، ایڈوانس نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ٹیکنیک کے ذریعے آپ کو بگنر ٹو ایڈوانس لیول سکھایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ورک بک ملے گی جس کے اندر تمام کی تمام باتیں جو میں نے کورس میں بولی ہوں گی وہ لکھی ہوں گی، آپ پڑھ کے بھی اس میں وزڈم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی یہ کورس بائی کرے گا وہ میری پرسنل کمیونٹی میں ایڈ ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ منتھ میں ایک دفعہ میں زوم پہ آؤں گا اور آپ کے ساتھ Q&A کویشچن کروں گا۔ آپ کے سوال ہوں گے جو آپ لائیو مجھ سے پوچھ سکیں گے۔ ہم اس کمیونٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے مسئلوں کو ہم پراپر طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ تو انتظار نہ کیجیے، نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اس کورس کو بائی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں خوشی اور سکون لا سکتے ہیں۔ نارسسسٹ لوگوں کی بلیم شفٹنگ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، آپ سے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور اپنا یہ سارا گند آپ کے سر پہ انڈیل کے کہتا ہے کہ میں تو معصوم تھا، میں تو فرشتہ تھا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں تھی، ساری کی ساری غلطی تمہاری ہے۔ اب یہاں پہ نارسسسٹ کہتا ہے میری یہ جو حالت ہوئی اس کی وجہ تم ہو، جو میں نے تمہیں چیٹ کیا، تم میری زندگی کے سب سے بڑے ولن تھے۔ ڈس رسپیکٹ کری جاتا آپ کے، اور کہتا ہے کہ بھائی تم سینسٹیو تھے جس کی وجہ سے میں کر نہیں پایا۔ آپ کی زندگی سکون نہیں رہتی، آپ کی زندگی کورٹ روم ڈرامہ بن جاتی ہے، اور نارسسسٹ آپ کی طرف ہنستے ہوئے دیکھتے اور کہتے ہیں بڑے دکھ سے ہنس کے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی تم ہی غلط ہو۔ وائی نارسسسٹ بلیم شفٹ۔ اب بڑا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ نارسسسٹ بلیم شفٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی سیلف امیج سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خود کو اچھا، نیک،
شریف، معصوم، مظلوم، خاص اور وکٹم ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ دکھ ہے، وہ سب سے زیادہ احساس کرنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ نارسسسٹ مرنا پسند کرتا ہے بنسبتاً اگر کوئی اسے جھوٹا بول دے، دھوکے باز بول دے یا کریکٹر لیس بول دے، تو نارسسسٹ یہ تمام کی تمام چیزیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ نارسسسٹ آپ پہ بلیم شفٹ کر رہا ہے؟ 3 بنیادی باتوں کی وجہ سے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ نارسسسٹ کہتا ہے اتنی سی بات ہی ہے، اتنا بڑا ایشو، چھوڑ دو، جانے دو، بی پازیٹیو، مٹی پاؤ، مطلب اپنی بات کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ریئیکشن کو بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا یہی مسئلہ ہے، تم نے ہر چیز پہ نیش ڈالنی ہوتی ہے، تم ڈرامے کرتی ہو، حد پار کر دیتے ہو شک کی، میں سانس نہیں لے پا رہا، تم اتنی بری ہو، تمہاری زبان، تمہاری بدتمیزی، میں نے تمہیں طلاق دے دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھرڈ پوائنٹ، نارسسسٹ اپنی غلطی کی، جو اس نے مسٹیک کی ہوتی ہے، چاہے وہ چیٹنگ کی ہو، دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا، آپ پہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ایسے حالات بنا دیتا ہے، نارسسسٹ اس طرح کے حالات بنا دیتا ہے کہ آپ کو اس کی حرکتیں دیکھ کے نا آپ اتنا شرمندہ ہوتے ہو نارسسسٹ کی بلیم شفٹنگ کو دیکھ کے۔ آپ کہتے ہو موت آ جائے، ایسا کانفیڈنس نہ ہے جو نارسسسٹ کے اندر ہے۔ سینٹنس جو نارسسسٹ بلیم شفٹنگ میں یوز کرتے ہیں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، میں تو ایسا تھا ہی نہیں، تمہاری بکواس سن سن کے میں ایسا ہو گیا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا عذاب سے کم نہیں، جھوٹ اس لیے بولتا ہوں کہ تم ڈرامہ کرتی ہو، ہر چیز کا ایشو بنا لیتی ہو، تم خود تو فرشتہ نہیں ہو، تمہاری وجہ سے آج میں اتنے برے حالت میں ہوں، تم ہمیشہ شک کرتے رہتی ہو، مجھے میری غلطیاں گنوانے والے تم کون ہوتی ہو؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، خود نے تو تم سے کچھ ہوتا نہیں، اور جو کر رہا ہے اسے تم کرنے نہیں دیتی، ہر چیز میں تم نے پہلے نہ ڈال دینی ہوتی ہے۔ سلوشن آف نارسسسٹک بلیم شفٹنگ، دیکھیں سلوشن صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے باؤنڈریز لگانا۔ باؤنڈریز کا مطلب یہ قطع نہیں ہوتا کہ آپ دھمکی دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیہیویئر، یہ جھوٹ، یہ چیٹنگ، یہ ڈسکشن اب جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اس کو 3 طریقوں سے کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو اس میں دھیان رکھنی ہے، آپ نے وہ بیہیویئر لکھ لینا ہے کہ یار جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ نارسسسٹ انڈائریکٹ یا ارریلیونٹ باتیں کر کے آپ کو کنفیوز کرے گا، تو سب سے پہلے لکھ لینا ہے کہ یار یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز، آپ نے اس پہ لمٹ لگانی ہے کہ اگر یہ اب دوبارہ سے جھوٹ بولا گیا تو میں اس کو انٹرٹین نہیں کروں گی، یا تو میں ڈسکشن چھوڑ دوں گی یا کمرہ چھوڑ دوں گی یا کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لوں گی۔ تھرڈ ہے کانسیکوینسز، جس میں آپ نے بتانا کہ اگر یہ چیز مسلسل چلتی رہی تو رشتہ خراب ہوگا۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ خود ان سے بات کریں اور انہیں یہ بات ڈائریکٹلی طور پہ اپنے پارٹنر کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو ہر حال میں اپنے والدین کو انوالو کرنا ہے، ابا جی، امی جی، تائی جی، تایا جی، واٹس ایور جو بھی آپ کے گھر میں بڑے ہیں، ان کو یہ بات بتانی ہے، ان کے کان میں یہ بات ڈالنی ہے، کیونکہ آپ نارسسسٹ کے ساتھ اکیلے نہیں لڑ سکتے، اکیلے نہیں جی سکتے، اکیلے رہ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کو اپنا سپورٹ سسٹم بلڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے طریقے سے وہ یہ بات سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ کی فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، تبھی آپ نارسسسٹ کے ساتھ بھی، نارسسسٹ کے بغیر بھی خوشی اور سکون والی زندگی جئیں گے۔ اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ کا پارٹنر آپ کو کنفیوز، مینوپولیٹ، گلٹ میں رکھتا ہے، تو یقین مانیں آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کرے، کیونکہ ضروری نہیں ہر بار آپ ہی غلط ہو، کبھی کبھار قصوروار سامنے والا بھی ہوتا ہے۔